اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہمیں آپ کو یہ بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہیں، اور کئی بار ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زلزلے، سونامی اور طوفان ایسی تباہیوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانی کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر سمندری لہریں بے قابو ہو کر سونامی کی شکل اختیار کر لیں تو روئے زمین پر کس قسم کا قہر ڈھاتی ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم پانی کی خطرناک لہروں کا ذکر چھیڑیں، حسب روایت دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویچو ڈیم۔ یہ ڈیم اٹلی میں موجود ہے جو دنیا کے سب سے لمبے ڈیمز میں سے ایک ہے۔ 1957 اور 1960 کے دوران بنایا گیا یہ ڈیم دیکھنے میں تو کافی پیارا ہے، لیکن یہ ڈیم 62 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ڈیم کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیم غیر فعال ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اکتوبر 1963 میں پیش آنے والا ایک خوفناک حادثہ ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اس ڈیم کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ڈیم میں ایک بھیانک قسم کا سونامی آیا، جس کی خطرناک لہریں نہ صرف ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جا رہی تھیں بلکہ ان لہروں کی اونچائی بھی 820 فٹ تک پہنچ رہی تھی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی اونچائی تک پانی کے لہروں کا پہنچنا کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈیم کے قریب جتنے بھی گاؤں تھے وہ سب اس سونامی میں بہہ گئے اور ہر جگہ تباہی تباہی کا منظر تھا۔ اس لیے اٹلی کی حکومت نے دوبارہ کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اس خطرناک ڈیم کو دوبارہ بنائے۔ ارتھ کوئک آف 9.1 ریکٹر اسکیل۔ پیارے دوستو، اسی طرح قدرتی آفات کی بات کی جائے تو زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کسی بھی وقت کسی علاقے میں رونما ہو سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ایک ملک ایسا ہے جس کا نام ہر بار سامنے آتا ہے، اور وہ جاپان ہے۔ جاپان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، قدرتی آفات اس ملک کو ہر بار اپنا الگ روپ دکھاتی ہیں۔ 2011 میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب جاپان میں 2 مارچ کو 9.1 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سونامی نے بھی اس تباہی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے، اور پھر یہ نظارہ اتنا خوفناک تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پانی کی اونچی اونچی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرتی جا رہی تھی۔ حالات تب مزید تباہی کی جانب بڑھنے لگے جب پانی کی یہ لہریں فوکوشیا نامی جاپانی شہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس شہر میں جاپان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔ پانی کی طوفانی لہریں جب اس سے ٹکرائیں تو ایک الگ طرح کی تباہی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اب صرف پانی ہی مصیبت نہیں تھا، بلکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے خارج ہونے والی خطرناک گیسز بھی اس پانی میں شامل ہو چکی تھی، جس نے اس وقت 10,000 کے قریب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حادثے کے بعد بھی سینکڑوں افراد کو اس سونامی نے شدید متاثر کیا۔ اس آفت کو جاپان کی تاریخ کی بدترین آفت قرار دیا جاتا ہے۔ گرین لینڈ سونامی۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں گرین لینڈ کی۔ برف میں جمے اس علاقے میں کبھی کبھی خوبصورتی کے ساتھ تباہی کا منظر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جون 2017 میں گرین لینڈ کی سرزمین پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو برف کے نیچے موجود پانی نے ایک خطرناک روپ اختیار کر لیا۔ گرین لینڈ کی ویسٹرن کوسٹ میں پانی کی تیز لہروں کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کچھ ہی وقت میں یہ لہریں کتنی خطرناک تباہی مچائیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سونامی میگا سونامی کا روپ اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے پانی کی یہ لہریں تقریباً 300 فٹ کی اونچائی کو پار کر چکی تھی، اور پھر ان لہروں نے اپنا رخ لینڈ ایریا کی جانب موڑ دیا، جس کے بعد ویسٹرن کوسٹ کے رہنے والوں نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ منظر شاید ہی یہاں کے رہنے والے افراد کے دماغ سے نکل پائے گا، کیونکہ پانی کی تیز لہروں کی رفتار اتنی تھی کہ ان کے ساتھ 11 گھر بہہ گئے، جن کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اس سے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سونامی تھا۔ یہ سونامی گرین لینڈ کے جن علاقوں سے بھی ٹکرایا وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، اس لیے اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگر اس علاقے میں زیادہ آبادی ہوتی تو ہزاروں لوگوں کی موت یقینی تھی۔ انڈونیشین سونامی۔ دوستو، اب انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں، جہاں اس طرز کے سونامی آتے رہتے ہیں۔ 28 ستمبر 2018 کو انڈونیشیا میں 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ جب اس قدر خطرناک زلزلہ آتا ہے تو اس کے نتائج بھی اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس شدید زلزلے کی وجہ سے سمندر میں پانی کا بہاؤ بری طرح سے بگڑ گیا، اور آفٹر شاکس کی وجہ سے
पानी के तेज बहाव ने सुनामी का रूप धार लिया और फिर जो तबाही देखने में आई उसे इंडोनेशिया के लोग आज तक भूल नहीं पाए, क्योंकि उस सुनामी में पानी की लहरें सतह समंदर से 20 से 30 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। जब ये ऊंची लहरें बर्क रफ्तारी से इंडोनेशिया के शहरी इलाकों तक पहुंची तो इन बिफरी लहरों ने 2000 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि इस सुनामी ने 4400 लोगों को जख्मी किया और 68,000 लोग बेघर हो गए। इससे यह साफ जाहिर था कि इस तबाही ने इंडोनेशिया को एक ही झटके में हिलाकर रख दिया। यहां आपको बताते चले कि इस मुल्क में सिर्फ सुनामी ने ही तबाही नहीं मचाई थी, बल्कि 12 दिसंबर 2018 को यहां एक आतिशफिशां पहाड़ भी फटा था जिसने इंडोनेशियन जजीरों को बुरी तरह मुतासिर किया था। सैमुआ अर्थक्वेक। नाज़रीन ग्रामी, अब सैमुआ की बात करते हैं, जहां 29 दिसंबर 2009 को 8.1 का जल्जला आया। जिस वक्त यह जल्जला आया उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जल्जला सुनामी का रूप ले लेगा, लेकिन एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मगर अचानक से सुनामी ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोग संभल ही ना पाए। इससे कबल के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाते यह सुनामी बहुत ही करीब आ चुका था। यही वजह है कि सैमुआ के कई शहरों को बड़ी तबाही से दोचार होना पड़ा, क्योंकि यहां पानी की लहरें 45 फुट ऊंची थी, जो कि सैमुआ के बिल्कुल दरमियान से होती हुई सैमुआ के दीगर इलाकों तक पहुंच रही थी। चूंकि वक्त से कबल ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था कि इस कुदरती आफत से अपनी जान बचा पाता। इस सुनामी में तकरीबन 200 लोगों की मौत वाक़ हुई, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। यहां तक कि बहुत से लोगों को अपना घर हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ा। इस नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि इस सुनामी ने $150 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से सैमुआ नामी इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में कई साल लग गए। आस्जा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब आपको आस्जा नामी एक जजीरे की जानिब लिए चलते हैं, क्योंकि यहां आस्जा नाम का एक आतिशफिशां भी है जो तकरीबन 4900 फुट लंबा है। यह यहां का सबसे एक्टिव आतिशफिशां पहाड़ है। आतिशफिशां पहाड़ फटने की वजह से बड़े बड़े दरिया अब झीलों में बदल चुके हैं। यही वजह है कि जुलाई 2014 में यहां के लोगों का सामना एक खौफनाक सुनामी से हुआ, क्योंकि इस आतिशफिशां के पास पाई जाने वाली झील इस जजीरे की दूसरी सबसे गहरी झील है। जब आतिशफिशां आग उगलने लगा तो पानी में भयानक किस्म की हलचल पैदा हुई, जिसकी वजह से पानी की लहरें तकरीबन 250 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गईं। लहरों की ऊंचाई परेशान कर देने वाली नहीं थी, बल्कि इनकी रफ्तार भी इंसान को मौत के खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। ये लहरें 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। यही वजह थी कि इनके रास्ते में आने वाली हर चीज इनके साथ बहती चली गई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि जब सुनामी आया तो यह रात का वक्त था। दिन के वक्त यहां सैकड़ों सयाह मौजूद होते हैं। अगर दिन के वक्त यह सुनामी आता तो सैकड़ों लोग मौत का लुकमा बन सकते थे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।